السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 51 ہے، 51 ہے۔ یہ آیت میں خصوصاً اس آیت کا انتخاب اسی لیے کیا ہوں کہ موجودہ وقت میں ایمانیات کے متعلق، خضا اور خدر کے متعلق اگر آپ دیکھیں گے عقید توحید، تو آج مسلمانوں میں عقید توحید جو باقی ہے وہ بالکل 0% ہے، چونکہ ہم صحیح طور پر توحید کو جانے نہیں، پہچانے بھی نہیں۔ اور یہ آیت اگر ہم سمجھ کے پڑھیں گے تو پھر ہم اللہ کو بھی پہچانیں گے اور ایمان اور ہمارا عقیدہ بھی درست ہوگا۔ یعنی یوں سمجھیے کہ ہمارے عقیدہ اور ایمان کی سالمیت اسی آیت میں پوشیدہ ہے۔ آپ دیکھیے گمراہی جو اس دور میں پھیلی ہوئی ہے، اس کے 3 بڑے ستون ہیں، وجوہات ہیں، مراکز ہے 3۔ ایک ہے سب سے بڑی، وہ ہے خبر پرستی، جو مسلمانوں میں تو نہیں ہے، یہ بت پرستی جو مسلمانوں میں تو نہیں ہے لیکن نان مسلموں میں ہے۔ دوسری ہے خبر پرستی۔ خبر پرستی کو ہم صحیح طور پہ سمجھے نہ پہچانے۔ ایک طبقہ ہے پوری طرح زور لگا رہا ہے کہ کسی طرح اس کو جائز قرار دے، اور اس کا حل آپ کو ملے گا تو صرف قرآن میں ملے گا، اور وہ قرآن ہم پڑھنے سے سمجھنے سے قاصر ہے۔ اب آ رہا رمضان کا مہینہ، تلاوت ہوتی، سر پہ سے چلے جاتی پوری۔ کیا ہے؟ صرف تلاوت۔ آپ یقین مانیے دنیا میں کوئی ایسی کتاب وجود میں آئی نہیں ہے آج تک جو صرف تلاوت بغیر سوچے سمجھے پڑھی جا رہی ہے۔ ایک کتاب بھی نہیں ہے۔ LKG UKG کے بچے کی بھی ایک کتاب نہیں ہے، اس میں بھی فوٹوਆਂ اترے ہوئے رہتے۔ کیٹ بولے تو CAT، بازو بچے کو پہچاننے کے لیے ایک بلی بھی اتار دیتے۔ لیکن آپ قرآن کے مسئلے میں دیکھیے برسہ برس صدیوں گزر جا رہے ہیں۔ اچھا، پھر نمازی حضرات کا بھی یہی حال ہے، 50-60 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ ٹھہر جائیے، مغرب کی نماز تو ایک مختصر نماز رہتی، ایک رجسٹر لے کے ٹھہر جائیے، جتنے لوگ پابندی سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں نا، ان سے پوچھوں ذرا سورہ فاتحہ کا ترجمہ بولو۔ پہلے تو ہماری زندگی 2 صورتوں پہ گزرتی، قل هو اللہ احد، انا اعطیناک الکوثر۔ پیدا ہوئے جب سے سنے تھے مرے دم تک کوئی کلمات زبان پہ ہے، اس سے ہٹ کے تیسرا سورہ نہیں، نماز پوری اسی میں۔ اچھا، ترجمہ یہ تو چھوٹے ہیں نا سورتیں، ذرا اس کا ترجمہ، وہ ترجمہ میں تو دیکھنا پڑتا ہو۔ پھر آپ رب سے کیا کلام کر رہے ہیں بھیا؟ آمین بھی بول رہے ہیں نا زور سے۔ جب امام جو ہے وَلَضَّالِّينَ بولے تو باواز بلند مزید چھت پھٹ جانا، اتنی بلند آواز سے بولے۔ اب ان سے پوچھو، اتنی زور سے تو بولے، اس کے معنی کیا ہے پوچھو؟ نہیں، وہ دیکھنا پڑتا۔ آمین بھی بولتا۔ ارے اللہ تعالیٰ غافل دل کی، غافل زبان کی کیسا قبول کریں گا؟ تو یہ جو دوسرا مسئلہ تھا خبر پرستی، پہلا بت پرستی، دوسرا خبر پرستی، تیسرا ہے ان دونوں سے بہت بڑا، وہ ہے جادو پرستی۔ اور یہ جادو جو ہے، اب ایک خبر پرست انسان وہ کبھی کبھار جاتا، سال میں 6 مہینے میں خود، لیکن جادو کا جو عقیدہ ہے ہمارے گھر میں اس قدر سرائیت کر گیا، وہ اٹھتے بیٹھتے یہی ہے ہمارے پاس۔ کاروبار نہیں چلا، کوئی کرا دے رہے ہیں، پیام بھی نہیں آ رہا تو کوئی کرا دے رہے ہیں، دکان نہیں چل رہی کرا دے رہے ہیں، بیمار پڑ گیا کرا دے رہے ہیں۔ ہر چیز میں جادو کا برابر جو ہے نا، اس کی شرکت ہے اس کی۔ پھر ہم کون ہیں؟
مسلمان. سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ لو کانا فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر دنیا میں دو خدا ہوتے، لو کانا فیہما آلہۃ، لا الہ نہیں بولے تھے پر، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، الہ آلہۃ اس کی جمع ہے. لو کانا فیہما، اگر ہوتے زمین آسمان میں، آلہۃ دو خدا، الا اللہ، اللہ کے علاوہ، یعنی اللہ بھی اور وہ بھی، ہوتا کیا تھا؟ لفسدتا، فساد ہو جاتا تھا زمین آسمان میں. فساد کیا ہوا مطلب اس آیت کا؟ اللہ تعالیٰ کسی کو بچے دینا چاہتا تھا، انہیں ایک آدھ بابا عامل چند پیسے میں اس کا بچہ گرا دیتا. آج ہے لوگوں کے پاس، کیا ہوا وہ تو نہیں، وہ حمل ٹھہرے گی، وہ ان کی کرا دے رہے. اللہ رزق دینا چاہتا تھا نا، یہ رزق کمی تھا. یہ آیت کے تشریح میں آئیں گے انشاءاللہ تعالی. پیدا دیکھیے آپ، الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. اللہ تعالیٰ پیدا کر کے تم کو ٹھیک ٹھاک بنایا، پھر تمہاری تقدیر لکھا. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. سورہ فرقان کی دوسری آیت. ہم نے ہر مخلوق کو پیدا کیے، پھر ہم پیدا کر کے، ہم خالق ہیں نا، الحمدللہ رب العالمین، نہیں چھوڑ دیا. اس کے رزق کی ذمہ داری ہماری ہے، لکھ دیے ہیں. جب انسان کو پیدا کرے ہیں، پیدا ہونے سے پہلے، جیسا کہ بخاری مسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ تعالیٰ زمین آسمانوں کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے انسانوں کی تقدیر لکھ دیا. اب اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی، وہاں سے ہو چکا. اب انہیں بیٹھ کے کیا کریں گا؟ گھر میں چیزاں غائب ہو جا رہی، بچے کوئی مار دے رہے، چرا لے رہے، جا رہا کہاں شک، جادو سے غائب ہو رہے ہیں. ایسے جب ہمارے عقیدے ہوں گے، پہلی چیز یہ یاد رکھیے آپ، دو خدا ہوتے تو زمین میں فساد ہوتا. مطلب کیا ہوا؟ یہی ہے نا، ایک خدا کیا کرتا تھا؟ رزق دینا چاہتا، دوسرا بند کر دیتا تھا. ایک بیمار صحت دینا چاہتا تھا، دوسرا بیمار ڈال دیتا تھا. ایک مار دینا چاہتا تھا، دوسرا بولتا تھا نہیں. ایسا نہیں ہے، یا گلی گلی عامل بیٹھا ہوا ہے. دیکھیے آپ، ایسی بڑی لسٹ سے بات دیکھے تو ایک صاحب یہیں بارکس کے، انہوں 80 یعنی بیماری، جسمانی بیماروں کے پورے نام ہیں، نیچے اپنا نمبر لکھے کہ یہ سب جادو کے اقسام ہیں، ایک بھی علامت ہے تو آئیے میرے پاس. ڈاکٹر کی فیس کتنی ہے بھائی؟ اچھے سے اچھے ڈاکٹر کی فیس 1000 روپے. انہوں پھونک رہے ہیں، خالی پھونک کے کتنے لے رہے ہیں؟ لاکھ روپیہ، ہزاروں روپیہ. MBBS وغیرہ کرنا بیکار ہے زمانے میں، بچوں کو عامل بنا دو بس ختم، بن جاتے وہ لوگ. روز کی اتنی انکم ہے، ضرورت ہی نہیں ہے. اور پھر اس میں نکال بھی لیے، رقیہ شرعیہ غیر شرعیہ، انہوں وہ الگ چھڑکے الفاظ سے کرتے، ہم قرآن سے کرتے. یہ کوئی راشننگ کی دکان ہے، آپ کو لائسنس دے دی اللہ تعالیٰ، تم پڑھے تو اچھا ہوتا، دوسرا نہیں پڑھنا. قرآن سب کے لیے نہیں ہے، خود الناس ہے نا، انہیں پڑھنا خالی. ہمارا عقیدہ ایسا ہے. ایک صاحب ہے، اسی محلے کے ہیں، عالم بھی ہے، حافظ بھی ہے. ان کو کوئی کرا دیے کہتے ہیں، انہوں جا کے جو ہے نا دلی میں پڑھا کے آ رہے ہیں. آپ عالم بن کے، حافظ بن کے فائدہ کیا ہوا؟ آپ خود پڑھانے جا رہے ہیں. اور یہ جتنے لوگ رہتے ہیں، آپ دیکھو یہ پکے جھوٹے. پہلے میں اپنے اصل عنوان کی طرف آؤں گا انشاءاللہ، لیکن یہ تمہید ضروری چیز کے لیے. تو یہ جو عقیدہ ہے، اس سے مسلمان واقع نہیں رہتا. پہلے ایک حدیث سنا دیتا ہوں میں، اس کے بعد آگے بڑھتا ہوں. حدیث کیا ہے دیکھیے آپ. ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، مسلم کی روایت ہے، 3 قسم کے لوگ جنت میں ہرگز 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 جا ہی نہیں سکتے. قاطع الرحم، رشتے کاٹنے والا پہلے. مدمن الخمر، عادی شرابی. تیسرا جو شخص ہے وہ دیکھیے آپ کیا ہے، وہ مصدق بالسحر، جادو کی تصدیق کرنے والا. اب 4 لوگوں میں بیٹھ کے بولے نہیں، ارے انہوں دیوانے، ارے کوئی کرا دیا ان کو ایسا، اچھا ختم. انہیں دروازہ بند کر لیا. انہیں وہ اس سے کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھے، انہیں جانتا بھی نہیں تھا. کوئی بول دیا اچھی خاصی ہوٹل چل رہی تھی، بھائی نہیں چل رہی. کہیں وہ سامنے والا بندر گاڑ دیا کہتے اندر. بندران کیا، پورے بندروں کو گاڑ دو، کیا ہوتا؟ ڈال پورے جانوروں کو ڈال دو اندر. اب
اور سب لوگ تصدیق بھی کر رہے ہیں. ارے وہ وجہ اصل وجہ یہ ہے, بندر ہے وہ, گراہکوں کو بھگانے والا. اچھا بولے نا, ختم. ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ, نہیں جاتے یہ 3 قسم کے. اور ایک حدیث ہے مسند احمد کی, من اتا کاہنا او ورافن, جو کوئی بھی یہ نجومی, جادوگر, بابا, عامل کے پاس گیا, سمجھا, فصدقہ بما یقول, انہیں جو بولا نہیں تمہارے پہ اثرات ہو گئے, کرتوت ہو گئے, سایہ ہو گیا, وہ ہو گیا, یہ ہو گیا, فصدقہ, اس کی تصدیق کرا, اچھا بھائی ہو گئے ہوں گے, چلو اب یہاں سے علاج شروع کرو. فقط کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا نا اس کا انکار کر دیا. انکار گیا, قرآن کا انکار کرا نا, معلوم ہی نہیں ہو رہا. ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, روزے بھی رہ رہے ہیں, سب کر رہے ہیں. اب آ رہا ہے رمضان, ایسے مسلمان بنتے ہیں ہم رمضان کے, آپ دیکھیں تو بولو, لیکن اندر سے ایمان کی کیفیت کیا ہے؟ بڑے سے بڑا لا کے بقرعید میں جانور کاٹ رہے ہیں نا, لاکھوں کا کاٹ رہے ہیں, اندر کا جانور زندہ ہے, انہیں کٹ رہی نہیں, انہیں کتنے بول کے کاٹی کے کاٹو. حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لے کے گئے تھے, جانور کو نہیں لے گئے تھے. سب سے بڑی قربانی وہ تھی دین کے لیے, یہ بھی میں قربان کر سکتا ہوں. تو اصل جو ہے عقید توحید وہ ہماری برباد ہے. آیت کا مطلب کیا ہے؟ قل لن یصیبنا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بولیے ہم کو ہرگز نہیں پہنچتی. قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا, ہم کو وہ پریشانی, رنج و غم, تکلیف وہ پہنچیں گے, بیماری جو الا ما کتب اللہ لنا, جو اللہ تعالی ہمارے قسمت میں لکھا ہے. دیکھیے آپ فیصلہ ہو گیا یہاں پر. اب اس سے ہٹ کے ایک چھک بھی آپ کو ایکسٹرا نہیں آتی, ایک چونٹی کا بھی ضرر آپ کو نہیں ہوگا. قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا, اور بات صاف ہو گئی. جو لکھا نہیں وہی ہمارا کارساز ہے. وہ تکلیف کو دور کرنے والا, تنگی کو دور کرنے والا, مفلسی کو دور کرنے والا, بیماری کو دور کرنے والا, وہ کون ہے؟ وہ انتا مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین بولے نا, ہوا مولانا, وہ ہے ہمارا کارساز, وہ ہے مددگار, وہ ہے مشکل کشا, وہ ہے حاجت روا, وہ ہے فریاد رس, یہ ہے, وہ ہے غوث, وہ ہے داتا, وہ ہے گنج بخش, وہ ہے. اصل میں ہم کیا کریں؟ ہم یہ سارے نامہ صفات دوسروں کو دے دیے ہیں. نہیں, ہوا مولانا, وہ ہمارا کارساز ہے, جو مشکل میں ڈالا وہی نکال. یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نہ مشکل میں ڈالے نہ انہوں نکال سکتے. جب ڈالے نہیں تو جا کے ہم جو ہے ایمان بھی برباد کر رہے ہیں اور پھر پیسہ بھی برباد ہو رہا, دونوں چیزیں برباد ہو رہی, لہذا ہم کو پتہ نہیں چلتا. وہ علی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ پہ بھروسہ رکھے. ہے اگر ایمان تو توکل علی اللہ ہونا چاہیے. جو صحابہ کرام تھے, دیکھیے آپ, یہ صحابہ کرام کے لیے دعا سکھائی گئی نا یہ, اور یہ دعا کے عین مطابق تھے. وہ ان کے پاس یہ تعویذ, گنڈے, پلیتے, یہ ناریل, یہ لکڑی, ہاں آپ دیکھیے ہمارے گھروں میں لکڑیاں لٹک رہی, ناریل لٹک رہی دکانوں, ہاں کیلے, ناگپھن کے کیلے ہیں, بندش کرے ہوئے ہیں, لا کے جو ہے نا باضابطہ لگا دیے ہیں, ٹوکرے بھی لکھ کے لگا دیے ہیں, قرآن کے آیتوں کا بھی استعمال کر رہے ہیں اپنے مفاد کے لیے. والذین جعلوا القرآن عضین, لوگوں نے قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے ہیں مفاد کے لیے. فوربک, آپ کے رب کی قسم, لنسألنہم اجمعین ما کانوا یکسبون, ہم ضرور پوچھیں گے کیا کر رہے ہیں اپنے مفاد کے لیے. قرآن کے آیات لکھ لیے ہیں, کیا دیتے ہیں لوگ؟ پڑھ کے دیتے ہیں پانی پہ, نہانے کے لیے بھی دیتے ہیں. کہاں جاتا پانی؟ وہ تعویذ آپ نکال کے دیکھیے, قرآن کے آیات بعض جگہ تو 1 2 3 رہتا ہے. یہ کیا ہے؟ اب ہم بے فکر ہے بھائی, ہمارے پاس تعویذ ہے, ہمارے پاس نقش ہے, اب ہمارا گراہک چلتا ہے. کون تیرا رزق؟ ایک آیت کہیں کو پوری قرآن ہی چلا دکان میں رکھی ہوئی, پھر بھی گراہک نہیں آ رہا نا. پھر ایک آیت کہیں کو لگا کے رکھے آپ, جو قرآن جو آپ جو لے کے پھر نہیں ٹکڑے دیکھو آپ,
دکان مکان کی خیر و برکت. وہ بیچارہ 4-6 ٹکڑے لے کے پھر رہا ہوں. ارے رکھ لینا بھائی، تیرے کچھ خود برکت ہو جی، کئی کو لے کے پھر رہا. تو یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح ایک آیت ہے سورہ حدید آیت نمبر 22، ما اصاب من مصیبت فی الارض، کوئی بھی مصیبت زمین پر نہیں آتی. مصیبت کا لفظ ہے ما اصابہ. صابہ کے معنی کیا ہے؟ پہنچنا. ما اصابہ نہیں پہنچتی کوئی بھی مصیبت. من مصیبت کوئی بھی مصیبت فی الارض زمین میں. کون سی مصیبت ہے بھائی؟ زلزلے ہے، قحط ہے اور بیماریاں ہیں. اب گیا نا حلال میں زلزلہ، ہم لوگ اتنے پرفیکٹ ہے، دوسرے پہ بیتی تو اس کے لیے فیصلہ بھی صادر کر دیتے ہو. ترکی میں زلزلہ آیا، سنے ہوں گے آپ. ارے آپ سنے، بہت بے حیائی تھی کہتے ہیں وہاں پر، انہوں بہت اچھے ہیں یہاں پر، تو فوراً دے دینا سرٹیفکیٹ اس. ہر ملک کا دیکھ لو آپ، کہیں نہ کچھ ہوا تو بولتے وہی خبرستان میں جاؤ آپ، مرنے والے کے تعلق سے باہر ٹھہر کے وہی بولتے رہتے. ارے وہ ویسا کرے ویسا کرے، وہ بیماری تھی، وہ مرے. مطلب موت ان کو چاہنا تھا، ان کو نہیں آتی. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، اور نہ تمہاری جانوں پر آئیں گی مصیبت، الا فی کتاب، مگر جو تمہاری زندگی کا جو نوشتہ ہم لکھ دیے نہیں، جب تم پیٹ میں تھے اس میں لکھا ہوا ہے، اس سے بڑھ کے نہیں. من قبل ان نبرأہا، اس سے پہلے کہ ہم وہ بیماری، وہ دکھ، وہ پریشانی ہم جو لکھے ہیں وہ پیدا کرنے سے پہلے لکھ دیے. من قبل ان نبرأہا ان ذالک علی اللہ یسیر، ایسا کام کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے بہت ہی آسان ہے. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ تم کو پیدا ہونے سے پہلے ہم یہ لکھ دیے ہیں. لکی لا تأسوا، تم افسوس مت کرو، علی ما فاتکم، جو تم سے چھوٹ گیا نہیں، جو نہیں ملا نہیں. تم کوشش کرے، کام بن جانا تھا، یہ ہو جانا تھا، لیکن نہیں ہوا. کیا کرو؟ لا تأسوا علی ما فاتکم، جو چیز تم سے چھوٹ گئی اس پہ افسوس نہ کرو. ولا تفرحوا بما آتاکم، اور جو تم کو دیا گیا ہے اس پہ خوشیاں مت مناؤ، وہ خدا کا شکر ادا کرو. جو چیز چھوٹ گئی وہ قطعی ملنے والی تھی ہی نہیں، اور جو ملی وہ تو مل کے ہی رہتی تھی، چاہے آپ کچھ بھی کر لو. اب ہم اس میں کیا کرتے ہیں؟ ہماری سوچ کیا ہے؟ میں ایسا کر دیا، میں ویسا کر دیا، میں ویسا کرا اس لیے پیسہ آ گیا، میں وہ فلانیہ کام کرا اس لیے. نہیں نہیں، یہ چیز آپ کو اللہ تعالیٰ وہاں تک لایا، آپ کو نوازنا چاہ رہا تھا، وہاں تک لایا. اور جو چیز آپ کو نہیں ملی وہ ملنے والی تھی ہی نہیں وہ. تو لہذا یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو چیز آپ کو نہیں ملی اس پر افسوس نہ کرو، اور جو ملی اس پہ شیخیاں نہ کو پکارو. لوگوں کے اوپر تکبر مت کرو، حقیر مت سمجھو. واللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ تعالیٰ کسی بھی ناشکرے کو پسند نہیں کرتا ہے جو شیخیاں پکارتا ہے. دیکھیے اس کا جو 2 آیتیں جو میں پڑھا ہوں، اس کا تعلق ہے خضا و قدر، یعنی جو چیز آپ کو طے ہونا تھا. اب دیکھیے میں بتاتا ہوں وہ کیا تھا. سورہ ہود کی آیت نمبر 6 ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے والا کوئی بھی ایسا ایک بھی جاندار نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، وہ جانتا ہے اس کو کس سرزمین میں پیدا کرنا ہے. آپ میں اپنی مرضی سے یہ ہندوستان میں پیدا نہیں ہوئے، نہ ہمارا ارادہ تھا نہ اختیار تھا. اللہ تعالیٰ جب چاہا، جس وقت چاہا، جس زمانے میں چاہا، جس ملک میں چاہا، جس ماں باپ کے پیٹ میں چاہا، جس قدر رنگ روپ ہائٹ میل فیمیل بنا کے آپ کو پیدا کرا، وہ اپنی مرضی سے. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، وہ جانتا ہے اس کو کب پیدا کرنا اور کس جگہ پیدا کرنا. وَيَعْلَمُ مُسْتَوْدَعَهَا، اور جانتا ہے کہ انہیں مرنے کے بعد کس سرزمین میں دفن ہونا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی یہ اختیار میں ہے. اس میں ہم بے بس ہیں. اس کو بولتے ہیں ہم خضا و قدر، یعنی اللہ کی طرف سے نوجوان ہے، ہٹا کٹا ہے، بیماری بھی نہیں ہے، 40-50 سال میں مر جاتا ہے انسان.
ایک انسان 80 سال تک بھی زندہ رہتا، 40 سال سے بیمار رہتا ہوں، دیکھتے رہتا، دواخانے کو لے جاتے پھر لاتے، لے جاتے لاتے، ایک جنا ایسا جاتا پھر آتا ہی۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ جو چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے وہ ہے اس کا نام تقدیر، اس کے اوپر ایمان لانا۔ مگر ہم اتنے ایڈوانس ہیں، یہ جتنے برائیاں ہم جو کر رہے نہیں وہ کیا کر رہے ہیں بولے تو ہوشیاری سے تقدیر بول کے ادھر کے کھاتے میں ڈال دے رہے ہیں۔ نماز کہیں بھی نہیں پڑھ رہی، آپ پوچھو، او تقولا لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین۔ جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گا تم جو ہے نا متقی کہیں کو نہیں بنے، یہ بول رہی ہے اللہ تعالیٰ تو ہمارے کو ہدایت دیا نہیں، ہم بنے نہیں۔ اب جو بھی گناہ ہوتا نہیں یہی بولتے ہیں، نہیں بھئی ہماری تقدیر میں تھا ہوں گا، انہیں اس کو مار دیا، قتل کر دیا، ہاں اس کی تقدیر میں تھا ہوں گا۔ ارے تقدیر میں تھا تو اس کو چھوڑ دو نا، قدرت کا کام کرا انہیں، اس کو کہیں وہ پھانسی پہ لٹکا نہیں، وہ تو کرنا ہی تھا انہیں۔ پھر یہ تعزیرات جو ہے، سزائیں جو ہے، احکامات جو ہے، یہ کس کے واسطے ہے پھر؟ ارے اس سے تو بچو بول رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں نا۔ تو جو آپ کو اللہ تعالیٰ ارادہ دیا، اختیار دیا، وہ تقدیر نہیں ہے، وہ آپ کو نیک بننا ہے۔ قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، یہ حق ہے، یہ قرآن ہے، یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، یہ تمہارے سامنے ہے۔ فَمَنْ شَاءَ، جس کا دل چاہے، فَلْيُؤْمِنْ، ایمان لا لو، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جس کا دل چاہے انکار کر دو۔ یہ دیکھیے آپ کے سامنے رکھ دیا اللہ تعالیٰ، قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا، سورہ بنی اسرائیل۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولیے تم ایمان لاؤ یا مت لاؤ، تمہارے اختیار میں ہے۔ یہ جو ہے آپ کو ہوش، حواس، ادراک، شعور، فکر، اچھے برے کی تمیز، یہ تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ نوازا ہے، تم کو دنیا میں بھیجا ہے۔ اب تمہارا کام ہے کہ یہ ہدایت کا راستہ دیکھنا، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، نجات کے دونوں طریقے بتا دیے اللہ تعالیٰ۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، دیکھو آپ وہ آسان جو ہدایت کا راستہ ہے وہ بتا دیے، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو نیک بنو، چاہے تو غلط راستے پہ چلے جاؤ، یہ تمہارے اختیار میں ہے۔ اس کا حساب ہم بعد میں لیں گے، مرنے کے بعد لیں گے، لیکن یہ چیزیں ہمارے اختیار میں ہے۔ نیکی جب ہم کر رہے ہیں تو ہم اپنے ارادے سے کر رہے ہیں، اور برائی سے بچ رہے ہیں تو ہم خوف خدا سے یا عذاب سے بچنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اس کو آپ تقدیر میں نہیں ڈالنا۔ کوئی گناہ ہو گیا تو تقدیر میں تھا، قتل تقدیر میں تھا، غلط کام تقدیر میں تھا، یہ نہیں۔ اب اسی طرح دیکھیے آپ سورہ شورا میں ہے، آیت نمبر 49 اور 50 میں ہے، للہ ملک السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کا ہے پوری زمین آسمان میں پاور، اختیار، یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہے بیٹیاں دے دیتا ہے۔ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اولاد کا دیا جانا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یہ کتب اللہ لنا، یہ اللہ ہمارے قسمت میں لکھا تھا، یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہے خالی لڑکیاں دے۔ اللہ کے رسول کو خود 4 لڑکیاں تھیں، یہاں 1-2 لڑکی ہوئی تو عاملوں کے پاس بھاگ رہے ہیں، انہوں ناڑی بھی دے رہے ہیں، بچہ ہوتا کہتے ایسا تعویذ دیتے کہتے اپنے بچہ ہوتا کہتے۔ یہ خدائی دعویٰ، اور پھر یہ خدائی میں جو ہے نا، یہ کیا دیکھیے آپ، توکل اللہ پہ سے چلے جاتا، اللہ پہ سے توکل چلے جاتا، وہ کاغذ پہ آ جاتا، وہ عامل کی بات پہ آ جاتا، نکل گئے آپ دین اسلام سے، فصدقوا بما یقول، اس کی بات کو یقین کرتے ہی آپ اسلام سے نکل گئے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ لڑکے بھی دے دیتا ہے، اور يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور چاہا تو اللہ تعالیٰ بچے بھی دیتا ہے، بچیاں بھی دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہے بانجھ بھی رکھتا ہے۔ اب جس کو اللہ تعالیٰ یہ جو چیزیں دے رہے ہیں، یہ کیوں بول رہے ہیں؟ کہ اس لیے بتایا جا رہا ہے یہ تمہارے تقدیر میں ہم لکھے ہیں، کتب اللہ لنا، تمہارے تقدیر میں لکھے ہیں۔ اب اگر اس کی تقدیر کو بدلنا ہے یا تو پھر اسی سے ہوا مولانا، اسی سے رجوع ہو، اسی کو بولو، اسی سے فریاد کرو، وہ ہے اس کے ہاتھ میں۔
سورہ مومنون نے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء، کون ہے جو ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے، ہر چیز کا باور اس کے ہاتھ میں ہے. وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، وہ سب کو پناہ دیتا ہوں، اس کے مقابل میں کوئی کسی کے کچھ کام آ سکتا نہ پناہ دے سکتا ہے. یہ اللہ ہے. یہ عقیدہ اگر ہے تو پھر یہ عقیدہ اسلام کا ہے اور یہ کامیاب ہے. اسی طرح دیکھیے آپ اللہ کے رسول کو مخاطب کرتے ہوئے اس سے بڑے کیا آیتیں ہونا بھائی، ایمان اور عقیدے کے متعلق آیات قرآن کے کھول کھول کر، چونکہ ہم پڑھتے نہیں، پڑھے بھی تو بغیر ترجمے کے پڑھتے گزر جاتے. ہماری مسلمانوں کی تو اکثریت پہلے تو قرآن پڑھے نہیں، اور جو پڑھے ہیں وہ سرسری طور پہ بغیر ترجمے کے پڑھے ہیں. اور یعنی کبھی اتفاق بھی اگر ہوگا کبھی دیکھنے کا تو بس وہ پوری قرآن تو کسی کے پاس بھی نہیں ہوتی. کیا بول رہے ہیں اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ؟ دیکھیے آپ، ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے آپ، جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہوتا ہے، چونکہ اول مخاطب اللہ کے رسول ہے، تو اللہ کے رسول جب دنیا میں ہے، وہی آپ پر نازل ہو رہی ہے، تو جو حکم ہے وہ سب سے پہلے اللہ کے رسول کو دیتے. اب چونکہ اللہ کے رسول کا دور ختم ہو گیا ہے، تو جو کوئی پڑھ رہا وہ اس سے بات کر رہا ہے، قرآن اس سے مخاطب ہے جو پڑھ رہا ہے. اب یہ آیت کو کیا ہے؟ یہ ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اے پڑھنے والے، اگر اللہ تعالیٰ تجھے تکلیف پہنچانا چاہ رہا ہے تو اس سے ہٹ کر اس کے سوا کوئی بھی اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتا. اگر آپ رسول کے متعلق لیں گے تو جب رسول کو بول رہے ہیں کہ اللہ سے ہٹ کر کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ فضل کرنا چاہ رہا تو پھر اس فضل کو بھی کوئی نہیں روک سکتا، نہیں ہٹا سکتا. اس لیے سورہ ہود میں رسولوں کی زبانی اس سے بڑھ کے کیا ہونا، من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون انی توکلت علی اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولو، آپ یہ جادوگر، یہ کافر، یہ مشرک، یہ جتنے بھی ہیں نا، یہ بابائیں وغیرہ، یہ سب مل کے میرے خلاف کرو، کیا کر سکتے کرو. من دونہ فکیدونی، کتنا مکر کرتے، کتنے جادو منتر کرتے، کیا کیا کرتے کرو. فکیدونی جمیعا، مل جاؤ، سب مل جاؤ. ثم لا تنظرون، مہلت بھی نہ کو دو، کرتے جاؤ. انی توکلت علی اللہ، میرا بھروسہ اللہ پہ ہے. یہ بھلاویں، یہ جو ہے نا کوڑیاں، یہ لیمبو، دیکھو آپ بہت تقوی والے رہیں گے، مول صاحب بہت بڑی داڑھی جھبا سب رہیں گا، ان کا ایمان دیکھ لو آپ. راستے میں خالی ایک لیمبو رکھ دو آپ، ماں رات میں نظر پڑ گئی سائڈ سے چل دیتے نکل کے. ایک انڈا دکھ گیا کٹ مار کے نکل کے چلے جاتے ہیں. یار کھندل دیے غلطی سے، رات میں یقین مانو اگر نہیں بیمار ہوئے تو دیکھ لینا آپ پڑ جاتے ہیں بیمار. اچھا یہ بیمار اگر واقع اس میں اتنا رہتا، ارے بم ہے کیا، وہ بم رہے تو پھٹ جاتا، مر جاتے ہیں. بم نہیں ہے. ایسا دیکھے پھندلنے کے بعد دیکھے تو بیمار پڑے نا، انہوں بوڑھا پڑھ لیتے، ادھر ادھر چلے گئے تو بیمار نہیں پڑتے. اب بھائی بولو تاثیر ہے نہیں، یہ سمجھ جاؤ. دیکھے تو بیمار، نہیں دیکھے تو نہیں پڑھ رہے. یہ کیا ہے؟ یہ پھر لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی سوائے اللہ کے کوئی بھی نہیں ہے، دعویٰ بھی کر رہے ہیں، صدقے سے ڈر رہے ہیں، لیمبو سے ڈر رہے ہیں. گاڑیاں دیکھو آپ، وہ پہلے وہ نان مسلمہ چندیا بن لیتے تھے، اب مسلمان بھی بن لیتے ہیں. بھلاوے، لیمبو، ہری مرچ، کتنے کمپنیاں ہیں دن رات سوچ رہے ہیں، ایئر بیگ بڑھا رہے ہیں اس میں گاڑیوں میں، بیچارے کو بچانا، کیسا بچانا. سائنٹسٹاں مل کے دن رات کوشش کر رہے ہیں کہ گاڑیوں کا آخر تصادم کیسا، ایکسیڈنٹ کیسا روکنا. وہ انڈین لوگوں کو معلوم ہے، وہ جاپان کے ادھر کے لوگوں کو نہیں معلوم ہے. وہ سافٹ ویئر یہاں ہے، یہ ایک تار لے کے پورا دو، لیمبو، ہری مرچی، بھلاوا، اب ایکسیڈنٹ ہی نہیں ہوتا. وہ لوگوں کو پتا دے دیے تو بیچارے وہ گاڑی میں لگا کے دیتے تھے. وہ لوگوں کو دینا تھا، اپنی سیفٹی تو بھی رہتی تھی. یہ نہیں، یہ اسلام نہیں. آپ دیکھیے، آپ سورہ زمر آیت نمبر 38، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے زمین آسمان کو کون پیدا کیا؟ بھائی جب زمین آسمان اللہ کے ہے تو حکومت کس کی رہے گی؟ الا لہ الخلق والامر، سورہ اعراف میں بول رہے ہیں خبردار یاد رکھو مخلوق میری ہے، حکم میرا چلتا، کسی دوسرے کا نہیں، کر ہی نہیں سکتا بھائی، آپ کا نہ ایک سانس روک سکتا، نہ پانی کا ایک بوند روک سکتا، نہ سر کا ایک بال کالے کا جا کے وائٹ کر سکتا۔ مگر خوف ایسا ہے آج مسلمانوں کی اکثریت اللہ سے زیادہ عاملوں سے ڈرتے کہ لاکھوں روپیہ دے دیں گے کچھ بھی نہیں ہوا، جا کے وصول کرو، بولو جان دو بھائی کہاں کا لگا ہے، خالی پیلی وہ ہمارے کو پریشان کر دیں گا۔ اب یہ جملہ بولنے کے بعد کیا ہے ایمان؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو، لوگوں سے پوچھو زمین آسمان کو کون پیدا کرا، کس کی حکمرانی ہے؟ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بولو مجھے بتا دو صحیح اللہ کے سوائے جتنی بھی مخلوق ہیں نہیں ہے جن کو کارساز بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضر، اگر اللہ مجھے جو ہے ضر پہنچانا چاہ رہا، بیمار ڈالنا چاہ رہا، تکلیف دینا چاہ رہا، رنج و غم سے دوچار کرنا چاہ رہا، تو یہ میری حل ہننا کاشفات ضر، یہ ضرر کو یہ تکلیف کو یہ لوگ دے سکتے، دور کر سکتے، ہٹا سکتے۔ او ارادنی برحمت حل ہننا ممسکات رحمتی، اور اللہ تعالیٰ مجھ پہ رحم کرنا چاہ رہا ہے، رحمت سے نوازنا چاہ رہا ہے، تو کیا یہ میری عنایات کو، اللہ تعالیٰ کی عنایات کو اور رحمت کو کیا یہ لوگ دور کر سکتے؟ قل حسبی اللہ، حقیقت یہ ہے آپ بول دیجئے اللہ میرے لیے کافی ہے، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ جو ہے نا اللہ پہ بھروسہ کریں۔ اب دیکھیے آپ ایک آیت ہے جو ہم پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں، یہ مشکلات اور پریشانی رنج و غم یہ تو دنیا کی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے، اس کے بغیر آپ کی زندگی پوری نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ یہ چھنی جو لگایا ہے نا صبح شام کی اور پھر یہ سکھ دکھ کی، یہ اس لیے لگایا ہے کہ آپ کے ایمان کو وہ مرے دم تک جانچنا چاہتا ہے کہ آپ جو ہے پریشانیوں میں، مشکلوں میں، یا پھر ضرورت کے وقت میں میرے پاس آتے یا میری مخلوق کے پاس جاتے، یہ پیمانہ ہے نا آپ کے ایمان کو جانچنے کا۔ اب جو جہاں پر آ رہا ہے وہ سلامت ہے، اللہ کی طرف رجوع ہو رہا ہے، اور اگر کوئی غیر اللہ کی طرف چلے جا رہا، کوئی مزار پہ چلے جا رہا، کوئی بابا کے پاس چلے جا رہا، یا کوئی دوسری جگہ شرکیہ اعمال کر رہا ہے، تو سمجھو کہ وہ اس امتحان میں فیل ہو گیا ہے۔ اور یہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَہ، سورہ انبیاء میں ہم پریشانی اور راحت یہ دونوں کے ذریعے سے تم کو آزماتے رہیں گے۔ سورہ بقرہ میں ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، دیکھیے آپ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ کیا ہے بھائی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور آزمائیں گے، تمہارے کو نہیں چھوڑیں گے، تمہارے کو کھا کے پی کے زندگی ایسا نہیں، تمہارے ایمان کا ہمیشہ مرے دم تک ہم امتحان لیتے رہیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ، کچھ چیزوں سے، خوف سے، وَالْجُوعِ بھوک سے، وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ نقصان سے، جانوں اور مال کے، وَالثَّمَرَاتِ اور پھلوں سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ کی طرف رجوع ہو کے اور رجوع کر لیا ان کو بشارت دو۔ الذین اذا قالوا، الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب ان کے اوپر مصیبت، کہاں سے شروع ہوئی تھی آیت؟ مصیبت سے شروع ہوئی تھی نا، دیکھیے اب الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جن لوگوں نے ان مصیبتوں میں اللہ کی طرف رجوع کیا، صبر کیا، ان کو جنت کی بشارت دو۔ یہ ہے توکل، یہ ہے اصل ایمان۔ اگر یہ ایمان نہیں ہے تو پھر سمجھیے کہ جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے یہ ایمان شرکیہ ایمان ہے، اور یہ ایمان اللہ تعالیٰ کو مطلوب نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔
ہم شرک نہیں کر رہے ہیں، یہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن دن رات جو ہمارے جو منہ سے کلمات جاری ہو رہے ہیں دکانوں کے لیے، مکانوں کے لیے، بیماریوں کے لیے، رشتوں کے لیے، فلانا، یہ جو ہے نا عقیدہ جو ہے شرکیہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، آپ کو، مجھے اور سب کو جو ہے نا ایسے شرکیہ عقائد سے محفوظ رکھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔